لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک احتجاج کیا گیا ہے۔ یہ احتجاج سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں اور ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے اپنی فیملی کے ہمراہ وہ لندن گئے تھے۔ تو لندن پہنچتے ہی گزشتہ روز کچھ یوتھیوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے جملے کسے اور وہ جس بلڈنگ کے اندر موجود تھے اس بلڈنگ کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ میں انہوں نے بڑی بھرپور طریقے سے نعرے بازی کی ہے اور عمران خان کے حق میں انہوں نے ان کی رہائی کے لیے ایک مظاہرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ یوتھیے جو ہے خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ، انہیں یوتھیے کہا جاتا ہے، تو ان میں زلفی بخاری سمیت دیگر لوگ شامل تھے اوورسیز کے۔ تو اوورسیز چیپٹر جو ہے اس کو بالکل ہی پاکستان تحریک انصاف پاکستان جو ہے یہ پاکستان اور اوورسیز یہ الگ الگ ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 3-4 روز قبل ہونے والا اجلاس جو تھا، اس اجلاس میں اوورسیز کا کوئی بھی نمائندہ ورچولی شامل نہیں تھا۔ تو یہ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اوورسیز سے یا پی ٹی آئی لندن سے جان چھڑانے کے چکر میں ہے۔ تو یہ ہونے والا احتجاج جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بی بی سی نے کور کیا ہے اس کو، اور اس احتجاج میں دیگر لوگوں نے بھی کور کیا، لیکن یہ کہ کچھ ہمارے دوستوں نے بھی ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں یو کے سے۔ تو یہ ہمیشہ یہ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں یوتھیے، اور ہمیشہ ان کے منہ پہ وہی تھوکا ہوا ان کے منہ کی طرف آتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ بوٹ چاٹ تھوک چاٹ قسم کی پارٹی مشہور ہے، اور ان کا پاکستان میں یہ بہت ہی مشہور ہے کہ یہ پہلے امریکی پالش سے جو ہے وہ جوتا پالش کرتے تھے، پھر جب خان صاحب نے جوتے کو پانی سے دھو کے خراب کرنے کی کوشش کی تو انہیں فی الفور نکال دیا گیا۔ تو یہ جو احتجاج ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ ایک بڑے معزز شخصیت ہیں اور بانیان پاکستان میں ان کے خاندان کا شمار ہوتا تھا۔ قاضی عیسیٰ صاحب جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے اچھے دوست تھے، اور اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو ان کا خاندان جو ہے وہ پاکستان بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو عمران خان نیازی جو ہے اس نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لانے میں اپنا کوئی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب پاکستان کو دیوالیہ ہو رہا تھا ان کے دور حکومت میں یا اس کے بعد، تو انہوں نے آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو اور دیگر لوگوں کو خطوط تحریر کیے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیا جائے۔ تو یہ انتہا درجے کے، یعنی انہیں اگر کہا جائے کہ یہ ملک دشمن ہے تو یہ کبھی کسی مطلب اس سے کم والی بات نہیں ہوگی۔ حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ یہ جو بھی چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، یہ ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، جو سچ کی بات کرتا ہے، جو حقائق کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ یہ انتہا پسند جماعت ہے، یہ ایسی انتہا پسند جماعت ہے۔ انہوں نے پولیس والوں پر پیٹرول پمپ پھینکے لاہور میں زمان پارک میں، جب احتجاج کر رہے تھے یہ، تو اس وقت انہوں نے پیٹرول پمپ پھینکے، اور وہ بھی اپنی ہی پولیس پر۔ پھر انہوں نے 9 مئی جو کیا، انہوں نے فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، ان کو جلایا اور ایک تباہی مچائی، اور پھر فوج کے خلاف جو ان کی زبانیں جو ہے 6 گز کی لمبی زبانیں جو بولتی ہیں، تو یقیناً اگر یہی آرمی ہے، یہی فوج ہے، اگر یہ نہ ہو
تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر یہاں سروائیو کرتے ہیں. تو اقتدار میں لانے والی بھی ان کو فوج تھی. کبھی کبھی بڑی کمینی سی ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم ان کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہم اس کو جس کو لائے تھے اس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ واقعی 18 نے ٹھیک ہی کیا ہے اس نے. تو یہ احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو یہ بڑا زبردست مطلب یہ کہ ایک یوتھیوں کا جو ہم نے دیکھا کہ یہ انتہائی گھٹیا نسل اور یہ نطفہ لا تحقیق ہیں. یعنی ان کے یوتھیوں کے نطفے کی تحقیق نہیں ہو سکتی کہ ان کے مطلب یہ کہ یہ کس کی اولاد ہیں. یہ کبھی بھی یہ ان کا ڈی این اے نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسی قوم ہے یا ایسے لوگ ہیں یہ یوتھیے جن کے نطفے کی تحقیق کرنا بہت مشکل کام ہے. میرا خیال ہے ڈی این اے کروانے سے بھی ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کس کی اولاد ہے. تو بہرحال یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی، جو کچھ بھی کیا، یہ کیا سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آرمی چیف عاصم منیر کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف بکواس ہی کر سکتے ہیں، اور یہ بکواس شروع سے کرتے آ رہے ہیں. اور ان کی تربیت ہی یہ ہے، عمران خان نے ان کی تربیت کر رکھی ہے کہ آپ نے صرف ہمیشہ بکواس ہی کرنا ہے. تو یہ کچھ سخت باتیں تھیں جو میں نے کی ہیں. تو مجھے اس بات پہ تھوڑا سا رنج ہوا کہ یار ابھی ایک یوتھیا کہہ رہا ہے جی کہ جو بھی پاکستانی آئے گا یہاں پر یو کے میں تو اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا نیکسٹ. او بھائی تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو تو ہمت کرتے نا، آتے یہاں پاکستان آتے نا، ڈی چوک میں آگے دھرنا دیتے، اٹھاتے اس کو نکالتے. اس نے کہا تھا جیل توڑو، توڑتے نا جیل، پتہ چلتا تمہیں بھی. تمہاری اوقات کا پتہ ہے ہمیں، تمہاری اوقات 2 ٹکے کی اوقات ہے. تم لوگوں کی اوقات کا ہمیں پتہ ہے، بالکل ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس کا صلہ جو ہے نا تمہیں ملے گا ضرور، اور مل رہا ہے، کچھ مل رہا ہے اور کچھ آگے جا کے ملے گا. ابھی دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی تو رونے کی باری آپ کی ہے، فی الحال رو لو جتنا روتے ہو، تو آگے جا کے دیکھنا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے مزید. تو ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو تمہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے، ابتدائے عشق ہے. تو ابھی فی الحال آپ لوگ جو ہے سکون سے بیٹھیں، جتنا مرضی روئیں چلائیں چیخیں ماریں، روئیں چلائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ اب واقعی اب مزہ آ رہا ہے. یقین کریں مزہ آ رہا ہے کہ یار تمہاری جو ہے نا ٹھیک طریقے سے ٹھوکا ہے جس نے بھی ٹھوکا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، چاہے وہ ہمارے ادارے تھے، سپریم کورٹ تھی یا پارلیمنٹ ہے، جس نے بھی تمہیں ٹھوکا ہے نا ٹھیک طریقے سے ٹھوکا ہے، اور مزہ آیا کہ تمہاری جو ٹھکی ہے